ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ نہایت محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک، آپ دیکھ رہے ہیں Q.Grammar۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ الکوثر پڑھیں گے اور اس کے اوپر الحمدللہ گرامیٹیکلی انالیسس بھی دیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں سورہ الکوثر کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر اور بہت کچھ دیا۔ ایک ایک لفظ کو بریک کر کے دیکھتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے، انا اس میں دو لفظ ہیں، تفصیل دیکھتے ہیں ہم۔ یہ حرف نصب ہے، انا پلس دیکھتے ہیں کیا اس کے ساتھ، انا چونکہ اس کے ساتھ الف مدعا ہے تو الف مدعا بھی کچھ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ اور لفظ بھی ہے۔ تو دیکھیے انا پلس نا، انا پلس نا جو ہے نا ضمیر ہے اور نا جو ہے جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ نا ضمیر انا کا اسم مرفوع ہے۔ بے شک ہم نے، ضمائر جو ہیں یہ دو قسم کے ہیں، ایک منفصلہ اور ایک متصلہ۔ منفصلہ وہ ہوتے ہیں جو فاصلے کے ساتھ علیحدہ ہو کے آتے ہیں، اور متصلہ جو جڑ کے آتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں نا جو ہے یہ متصلہ ہے اور یہ جڑا ہوا ہے انا پلس نا۔ انا کا اسم منصوب اور خبر مرفوع ہوتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو یہ ٹپ ہمیشہ یاد رکھیے، جب انا آئے تو ان اللہ غفور، انا کا اسم اللہ یہ منصوب ہے ان اللہ، اور غفور مرفوع ہے دو پیش کے ساتھ۔ تو یہ یاد رکھیے جب بھی انا آپ کے سامنے آ جائے تو انا حرف منصوب ہے اور آگے آنے والے اسم کو نصب کرتا ہے، تو اللہ ہو کے بجائے یہ اللہ، ان اللہ، اور اس کی خبر غفور جو ہے مرفوع حالت میں ہے۔ آتیناک الکوثر، انا کی خبر یہ محلن مرفوع ہے اور اس میں کا ضمیر ہے پلس کا اس میں ضمیر ہے، اور الکوثر اس میں مفعول بہ ہے، یعنی آپ کو کیا دیا، کیا عطا کیا، یہ کہ وہ جو چیز عطا کی گئی وہ مفعول ہے جو دی گئی، تو وہ کیا ہے، کوثر۔ آتیناک، ہم نے تمہیں عطا کیا، اور یہ فعل ہے، اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ آتایا، اور یہ اس کا مادہ ہے عین طا اور واو، اور چونکہ اس میں الف کا اضافہ ہے، الف پہلے لگا ہوا ہے تو یہ باب اسلمہ، یہ مزید فی کا باب اسلمہ بنے گا، اور اس میں دیکھیں یہ ماضی کا یہ پہلا صیغہ بنے گا آتا، اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یعطی، آتا یعطی، اور یہ اسلمہ کی پوری گردان آپ کے سامنے ماضی اور مضارع غائب حاضر متکلم کی صیغوں کے ساتھ۔ آتائنا، یہ کہاں پہ فٹ ہوتا ہے، یہ دیکھ لیجئے، یہ باکس لگا اسلمنا، آتائنا اسلمنا، ہم نے تمہیں عطا کیا، اور یہ فعل ماضی ہے جمع متکلم مذکر کا صیغہ ہے۔ واپس چلیں گے، الکوثر، الکوثر اس کو دیکھیں گے، یہ اسم منصوب ہے، اسم منصوب الکوثر یہ کیسے ہے، کثرت سے مبالغہ کا صیغہ، خیر و بھلائی کی کثرت، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور یہ حوض کوثر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ آپ کو روز حشر میں حوض کوثر عطا کیا جائے گا، خیر کثیر عطا کیا جائے گا، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حوض کوثر
پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام شیریں جو ہے وہ پلانا نصیب کرے۔ اور الکوثر جنس میں دیکھیں گے، چونکہ یہ اسم ہے تو اسم کی ہم 4 چیزیں دیکھتے ہیں: جنس، عدد، وسعت اور اعرابی حالت۔ تو جنس میں یہ مذکر ہے، عدد میں یہ واحد ہے، وسعت میں دیکھیں گے یہ معرفہ ہے، اسم علم ہے، چونکہ ایک مخصوص نام ہے اور مخصوص نام اسم علم ہوتا ہے، اور چونکہ ال بھی لگا ہوا ہے لہٰذا یہ معرفہ ہے۔ اور اعرابی حالت اس کی منصوب ہے کیونکہ مفعول بہی ہونے کی وجہ سے۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، صلی کو دیکھیں گے پس نماز پڑھ، اور اس میں فا پلس فعل ہے اور یہ فعل امر ہے۔ اس کو دیکھیں گے ہم، فا صلی، فا عاطفہ اور یہ سببیہ ہے۔ سببیہ کیا مطلب کہ جس چیز کے سبب تمہیں آگے حکم دیا جا رہا ہے وہ سبب کیا تھا کہ اللہ نے جو آپ کے اوپر عنایت فرمانی ہے، تو یہ جو عنایت ملے گی تو انشاءاللہ اللہ نے دے دی، تو اب اس کے سبب کے بطور آپ اگلا جو کام بتایا جا رہا ہے کہ وہ آپ اللہ کی تسبیح کریں اور قربانی کریں۔ صلی یہ فعل امر ہے اور مادہ اس کا صاد، لام اور واو ہے، اور یہ چونکہ دیکھیں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کوئی بھی فعل جس فعل میں آپ کو شد نظر آئے اس فعل کو یقیناً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مزید فی کا فعل ہے اور یہ سبحہ کے وزن پہ ہے۔ صلی یہ سبحہ، اور ماضی اس کا دیکھیں گے سبحہ اس نے تعریف کی، سبحو انہوں نے تعریف کی، اور مضارع میں جائیں گے تو یہ بنے گا یسبحو وہ تعریف کرتا ہے یا کرے گا، یسبحون وہ سب تعریف کرتے ہیں یا کریں گے، اور یہ غائب کے صیغے ہیں ماضی اور مضارع کے، جمع اور واحد کے۔ آگے آئے گا امر، حکم دیا جا رہا ہے، اور امر کیا ہے؟ سبح تعریف کر، اور یہ دیکھیں صلی اور سبح دونوں ایک جیسے ہیں، واو جو ہے اس میں حروف علت میں سے ہے، اور تعلیل ہونے کے بعد جب یہ فعل اور فعل کے بعد یہ امر بنا تو یہ بنے گا صلی، تو صلی فٹ ہوتا ہے سبح تعریف کر، اور سبحو جمع کے لیے، اور جمع کے لیے جب پڑھیں گے تو کہا جائے گا صلو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، تو وہاں پہ جمع کا حکم ہے صلو سب کے لیے، اور یہاں اکیلے صلی واحد کے لیے۔ اور نہیں میں یعنی امر نہیں، یعنی یہ کام نہ کرو، تو اس میں آئے گا لا تسبح لا تسبحو، اور یہ باب سبحہ کی خاصیت میں سے ہے کہ اس میں اہتمام اور تدریج پائی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہو جائیں ہم نماز کے لیے تو پھر ہم اہتمام کریں، اہتمام کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور اس کو تواتر کے ساتھ تدریج کے ساتھ یہ اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ تو یہ اس باب کی خاصیت ہے۔ واپس چلیں گے، لربکا، لربکا جو ہے یہ مرکب جاری ہے، اور یہ دیکھیں کیسے بنتا ہے، لی ربی، لی پلس ربی مرکب جاری، اور اس میں مرکب جاری آپ دیکھ لیجئے کہ ایک حرف جارہ ہوتا ہے، اور اس کے آگے کوئی اسم آ جائے تو حرف جارہ اس کو مجرور کرتا ہے، اور اس کو پیش ہو یا زبر ہو وہ ہٹا کے زیر دے دیتا ہے۔ لی نے ربو کو ربی کر دیا، تو لے ربی حروف جارہ کی تفصیل، لے ربی یہ چارٹ ہے، اور اس میں دیکھیں یہ چوتھے نمبر پہ لی، یہ لی جو ہے یہ للہ ہی یہاں مثال دی گئی ہے، تو یہ بنے گا لی کے ساتھ لے ربی۔ جنس میں یہ مذکر ہے، عدد میں واحد ہے، اور وسعت میں یہ نکرہ ہے، اور اعرابی حالت میں یہ مجرور ہے، ربون کی جگہ پہ بنا ربی۔ ونہر اور قربانی دے، یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے، یہ بھی فعل امر ہے، واو کے ساتھ فعل امر، اس کی تفصیل دیکھیں گے ہم۔ ونہر
واو عاطفہ ہے، اور انہر یہ اس کا فعل ہے، فعل امر، اور یہ کیسے بنتا ہے؟ اس کا مادہ ہے نون، ہا اور را۔ فتح کے باب سے ہے، اور ماضی میں بنتا ہے فتح کا پہلا صیغہ، فتح اس نے کھولا، فتح انہوں نے کھولا۔ مضارع میں جائیں گے، یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، اور یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، یہ کھولیں گے، دونوں مطلب آئیں گے اس میں۔ اور یہ غائب کے دونوں صیغے، ماضی واحد اور جمع، اور مضارع واحد اور جمع۔ اب دیکھیں امر میں کیا ہے؟ یہ افتح، فتح کے باب میں امر آئے گا افتح، یہ افتح، یہ اس کا جو ہے اشارہ ہے افتح اکیلے کے لیے، اور جمع کے لیے آئے گا افتحو۔ تو یہاں پہ آیا انہر، اکیلے کے لیے انہر، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قربانی کر، افتح کے وزن پہ ہے، اور جمع ہوگا تو افتحو۔ اور نہیں میں ہے یہ لا تفتح، لا تفتحو۔ واپس جائیں گے اگلی آیت مبارکہ، انکا شانئکا هو الابتر، یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث ہے اور بے نام و نشان ہے۔ ان شانئکا هو الابتر، ان بے شک، اور یہ حرف نصب ہے، اور یہ منصوبات میں سے ہے، یعنی وہ حرف جو کسی اسم سے پہلے آ جائے تو اگر وہ اسم پیش کے ساتھ ہے تو اس کو وہ بدل کے زبر دے دے گا۔ یہ دیکھ لیجئے، انا بے شک، انا کا اسم منصوب اور خبر مرفوع ہوتی ہے۔ یہ اسی سبق میں پہلے بھی بتایا کہ انا کا اسم مرفوع، ان اللہ، اللہ ہو کی جگہ پہ اللہ ہوا، تو ان اللہ غفور، خبر مرفوع حالت پیش کے ساتھ آئے گی۔ انا بے شک، انا کا اسم منصوب اور خبر مرفوع ہوتی ہے، ان اللہ غفور۔ اس میں دیکھیں، انا شانیہ کا، انا کا اسم منصوب ہے، شانیہ جو ہے یہاں پہ اسم ہے انا کا، تو اس لیے منصوب حالت میں آیا، اور یہ اسم فاعل بھی ہے۔ اور یہ دیکھیں شأنآ، یہ فتح کے وزن پہ ہے، اور ماضی بنے گا شأنآ، اس نے دشمنی کی، اور مضارع میں بنے گا یشنع، وہ دشمنی کرتا ہے یا کرے گا، اور امر آئے گا اس کا انشا، دشمنی کر، اور نہیں میں آئے گا لا تنشا، مت دشمنی کر۔ اور یہ دیکھیے شأنی، دشمنی کرنے والا، اور یہ فاعل ہے، اور اسم فاعل، اور یہاں پہ یہ اسم فاعل، اس لیے چونکہ یہ اسم ہے اور انا کا اسم ہے اس لیے منصوب حالت میں آیا۔ مفعول ہوگا تو یہ بن جائے گا منشوء، مفعول کے وزن پہ۔ واپس جائیں گے، شأنیہ کا، آپ کا دشمن، یہ اسم منصوب ہے، اور شأنیہ کا مل کر مرکب اضافی بنتا ہے۔ اس کو دیکھیں، شأنیہ کا مرکب اضافی، شأنیہ، اور یہ مضاف ہے، اور کا جو ہے مضاف الیہ ہوا، تیرا دشمن، اور مضاف دیکھتے ہیں، مضاف جو ہمیشہ پیش کے ساتھ آتا ہے، مضاف الیہ ال اور زیر کے ساتھ آتا ہے، یعنی معرفہ ہوتا ہے اور حالت جر میں ہوتا ہے۔ تو یہ مضاف الیہ کی جو نشانی ہے، جو ٹپ بتائی گئی، وہ ہے کتاب اللہ، کتاب اللہ۔ تو یہاں پہ ہے شأنیہ، ہونا چاہیے تھا شانیع کا۔ شانیع کیوں ہے؟ چونکہ پیش ہٹ گئی، وہ اسم منصوب ہے اس لیے زبر کے ساتھ ہے، اور کا جو ہے وہ آلریڈی ضمیر ہے، اور ضمیر جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، تو شأنیہ کا، تیرا دشمن، ہوا یہ ضمیر ہے، اور الابتر دم کٹا، بے نسل، تو یہ اسم مرفوع ہے چونکہ یہ خبر ہے انا کی، انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے، شأنیہ کا هو الابتر۔ الابتر اسم ہے یہ، اور اس کا مطلب ہے دم کٹا جانور، یعنی جس کا ذکر خیر باقی نہ رہے۔ هو الابتر، اب یہاں پہ هو الابتر کی جو فارمیشن ہے، ہوا اور ال اور آگے ابتر،
تو یہ فارمیشن ہے، یہ فوکس کرنے کے لیے اور بہت زیادہ کسی چیز پر زور دینے کے لیے یہ کیا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ حسر کا معنی پیدا کرنے کے مراحل، یعنی حسر ہے کسی چیز پر فوکس کیا جائے، بہت زیادہ اس کو اہم بنا کے پیش کیا جائے، تو اس کو حسر کہتے ہیں۔ حسر کا معنی پیدا کرنے کے لیے پہلا مرحلہ میں جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر لانا، اور دوسرے مرحلہ میں خبر کو معرفہ بنا دینا۔ یہ دیکھیں اللہ، یہ اللہ اس میں اسم مبتدا ہے، اور غفور جو ہے یہ اس کی خبر ہے۔ اللہ غفور جملہ مکمل ہے۔ اس کے اندر حسر کا معنی پیدا کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ اللہ والغفور، پہلی جو ہے تبدیلی، اللہ کے بعد ضمیر لایا جائے گا، اور پھر آگے غفور جو ہے خبر کے ساتھ ال لگایا جائے گا، اس کو مرفوع کر دیا جائے گا، تو یہ بن جائے گا اللہ هو الغفور، یعنی اللہ ہی ہے جو بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے۔ تو ہی جو ہے یہاں پہ حسر کا معنی پیدا کر رہا ہے، تو هو الابتر، تیرا دشمن ہی دم کٹا رہ جائے گا۔ تو الحمدللہ یہ سورہ اس لحاظ سے کمپلیٹ ہوئی، مکمل چھوٹی سی سورہ تھی۔ تو آخر میں ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، اور پھر آخر میں ہمارا جو دعویٰ یا ہمارا جو نعرہ ہے وہ کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور ہم نے شروع میں جو دعا کی تھی کہ اے اللہ ہمیں نبی اکرم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر پر ہمیں وہ جام شیریں، جام حیات وہ پینا نصیب فرما، تو وہ تبھی ہوگا جب دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کے نبی کی پیروی کر کے چلتے جائیں گے، اور جو دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں سب سے پہلے اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اور عمل کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہی سب سے بڑی کامیابی، اور دنیا میں یہ کام کرتے ہوئے اللہ نے کامیابی کے سرٹیفکیٹ دیے، اور جو لوگ آخرت میں فلاح پانے والے ہیں وہی لوگ ہوں گے۔ تو وہ جو فلاح پانے والے ہوں گے انہی کو حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا، اور انہی کے لیے جنت کے فیصلے ہوں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیرا۔